عزیز ساتھیوں، کسی چیز کی ترقی کے لیے اور اس چیز کے اندر عمدہ اوصاف کے پیدا کرنے کے لیے اور اس کو قیمتی سے قیمتی تر بنانے کے لیے اس کو مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس پہ مختلف قسم کے مصائب آتے ہیں اور وہ سارے کے سارے برداشت کرنے پڑتے ہیں، تب کہیں جا کر وہ ترقی پاتا ہے، اس میں اچھے اوصاف پیدا ہوتی ہیں اور وہ اس کی حالت ادنا سے اعلیٰ کی طرف پہنچ جاتی ہے اور وہ انتہائی قیمتی چیز بن جاتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی اگر اپنی دائمی اور دنیا اور آخرت کی ترقی چاہتا ہے تو اس کو بھی بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے اور مختلف قسم کی مشقتوں سے اور تکالیف سے اور مصائب سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ اس کی مثال میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں، جو روٹی گندم کی ہمارے سامنے آتی ہیں تو یہ پہلے یہ دانہ زمین میں گرتا ہے، پھر اس کو کومپل نکلتی ہے، پھر اس سے کھیتی بن جاتی ہے، ہریالی پیدا ہوتی ہے، پھر اس میں خوشے لگتے ہیں، اس میں دانے ہوتے ہیں، اور اس کو مختلف مصائب سے مراحل سے گزرنا ہوتا ہے۔ کبھی آندھیاں آتی ہے، کبھی بارشیں آتی ہیں، کبھی اس میں گوڑی کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد گاہنے کی صورت پیش آتی ہے، بیلوں کے کھروں کے نیچے وہ آتا ہے اور اپنے پودے سے اور بھوسے سے اور تنکے سے الگ ہوتا ہے، اور پھر زمیندار اس کو صاف کر کے پھر چکی میں پیسنے کے لیے بھیجتا ہے، پھر بڑے بڑے دو پتھروں کے درمیان اور آج کل ملوں کے اندر مشینوں میں ان کی پسائی ہوتی ہے اور اس کو پیسا جاتا ہے۔ اس کے بعد خواتین اپنے گھروں کے اندر آٹا گوندتی ہیں، اس میں اس آٹے کو کتنی تکلیف گزارنی پڑتی ہے، کتنی مصائب برداشت کرنی پڑتی ہے، پھر اس سے بڑھ کر تنور میں اس کو جلتی ہوئی آگ پر پکایا جاتا ہے، اور پھر کہیں وہ جا کر قیمتی روٹی بن کر اس انسان کی خوراک بنتی ہے۔ تو اس کو کتنے مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ لوہے کی مثال آپ دیکھیں، اگر آپ لوہے سے کوئی قیمتی چیز بنانا چاہیں، اس سے درانتی بنانا چاہے، اس سے کلاڑی بنانا چاہے یا کوئی اور چیز، تو اس کو لوہار مختلف طریقوں سے اس کو آگ میں رکھتا ہے، پھر اس کو ہتھوڑے سے، بڑے ہتھوڑے سے اس کو مارا جاتا ہے، کوٹا جاتا ہے، پھر کہیں جا کر بار بار اس کو آگ میں اور بٹی میں رکھنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر اس سے چیز بنتی ہے۔ اسی طریقے سے سونے کی مثال آپ لے لیں، سونار اس کو بٹی میں ڈالتا ہے، آگ میں اس کو جلاتا ہے، پھر کہیں جا کر وہ کسی کے لیے زیور بن جاتی ہے۔ تو خود اسی انسان کو دیکھے، جب انسان جسمانی طور پہ اور استعداد اور صلاحیت اور قوا کے طور پہ ترقی کرتا ہے تو ماں کے پیٹ سے اور رحم مادر سے کتنی دشوار گزار گھاٹیوں سے اور راستوں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، اور پھر مختلف مراحل سے گزر کر یہ کہیں جا کر مکمل آدمی بنتا ہے۔ لیکن جب اسی انسان کے ساتھ اخروی ترقی کی بات کی جاتی ہے اور اس کو ترقی کی راہ پر لگایا جاتا ہے تو یہ پھر اس کے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ انسان مانتا ہے، لیکن جب آخرت کی ترقی ہوتی ہے تو وہ اس میں ایسی ترقی کرنا چاہتا ہے کہ جس میں بالکل ہی اس کو کچھ بھی نہ کرنا پڑے اور اس کو کسی بھی مشقت سے واسطہ ہی نہ پڑے۔ بہت سارے لوگ جب ان کو ترقی کے لیے کہا جاتا ہے اور مختلف اعمال اور معمولات بتائے جاتے ہیں اور ان واسطوں سے ان کو یعنی گزرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ ابتدا ہی سے ہمت ہارتے ہیں
اور یا پھر تکلیفوں کو برداشت نہ کر کے اور آرام کو چھوڑنے سے ہچکچا کر یہ انسان آدھے راستے سے چند قدم آگے جا کر واپس ہی لوٹتا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ یاد آیا، ہمارے شیخ اور مرشد حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس ایک دفعہ رمضان کے آخری عشرہ کے اعتکاف میں ایک نوجوان آیا جس کی بولی وہ انگلش تیز بولتا تھا اور اردو اس کی اتنی صاف نہیں تھی۔ حضرت نے اس کو معمولات دیے تھے کہ یہ کرو یہ کرو، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مفتی صاحب کوئی شارٹ راستہ نہیں ہے۔ تو حضرت نے جب یہ الفاظ سنے تو مزاحاً ارشاد فرمایا، اور بڑے حضرات کی مزاح بھی حقیقت ہی ہوا کرتی ہے۔ اس وقت افغانستان میں قریب ہی وہ دشمن غاصب آیا ہوا تھا اور کچھ مجاہدین اس کے ساتھ جہاد میں مصروف تھے، تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ شارٹ راستہ ہے، اس پہاڑوں سے ورے جا کر آپ میدان میں اتر جائیں اور پھر فوراً ہی آپ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کی ترقی اور اس کی ایمانی ترقی اور اس کے اعمال صالحہ کی ترقی اور تقوی کے اعتبار سے اس کی ترقی اور عمدہ صفات میں اور کمال میں اس کی ترقی، اس کے لیے بھی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، جو اولین مسلمان تھے، ان کے سامنے دنیا کے سبز باغ نہیں دکھائے کہ آپ کو یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا۔ کہیں بھی کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کے بس صحابہ کرام کو بڑی بڑی جائیدادیں دلائی ہوں اور سونے اور چاندی کے ڈھیر ان کے سامنے لگائے ہوں۔ ہاں، اتنی بات ہے کہ اگر اللہ جل جلالہ نتیجے کے طور پر دے تو وہ الگ بات ہے۔ چنانچہ جب یہ صحابہ کرام دشمنوں کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑ پڑے تو دنیا کے سارے خزانے اس زمانے کے اندر جو بڑی حکومتی تھی قیصر و کسریٰ، اور ان سب کے خزانے وہ مسلمانوں کے قدموں کے نیچے تھے اور ان کو سنبھالنا ہی مشکل تھا۔ چنانچہ حضرات خلفاء کے دور میں یہ چیزیں دیکھی گئیں۔ تو یہ تو ایک ضمنی چیز تھی جو آتی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر اس سے انشراح قلب اور دل کا سرور حاصل ہوتا ہے، اطمینان قلب، جس سے بڑھ کر کوئی اور خوشی دنیا میں نہیں، اور آخرت میں اس کا نتیجہ پورا کا پورا اللہ جل شانہ دے گا۔ تو بہرحال اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اپنے ظاہری حلیہ اور صورت کو بھی بدلنا پڑے گا، اپنے اعمال اور معاملات کو بھی بدلنا پڑے گا، اپنے اخلاق اور معاشرت کو بھی بدلنا پڑے گا، اور اس کے لیے کچھ مصائب اور تکالیف آئے گی۔ یہ تو اللہ جل شانہ کی بڑے مہربانی ہے آج کل کے لوگوں اور مسلمانوں کے ساتھ کہ اگر کوئی معمولی قدم اٹھاتا ہے تو جس طرح حدیث مبارک میں آتا ہے وہ چیزیں دیکھی جا رہی ہے مشاہدتاً، کہ اللہ پاک اتنی آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، اتنی آسانیاں کہ لوگوں کو مشکلات کے لیے نہیں چھوڑتا، اور بیش از بیش اللہ پاک معمولی کام سے لوگوں کو ترقیاں دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی ترقیاں نصیب فرمائیں، اور ایمان کی مضبوطی اور یقین کی مضبوطی اور اپنا سچ اور قوی تعلق نصیب فرمائیں۔